أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذین احسنوا، اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، للذین احسنوا جنہوں نے بھلائی کی، الحسنى ان کے لیے بھلائی ہی ہے، جو اچھائی کر کے لایا ہے اسے اچھائی ملے گی، جو بھلائیاں کرتا رہا ہے اسے بھلی چیزیں ملیں گی، کرتا رہے زندگی بھر بھلائی کے کام کرتا رہے، جتنی بھی نیکی کے کام سامنے آئیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من عملک شیئا، اپنی نیکی کے اعمال میں سے کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، کیا پتا کون سی چیز مقبول ہو جائے، کیا پتا کس چیز پہ بخشش ہو جائے، کیا معلوم کون سی نیکی انہیں اتنی پسند آ جائے کہ وہ باقی ساری چیزوں پر غالب آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آتی ہے تو کرتا رہے، حتیٰ کہ کسی کو پانی کا گلاس بھی پلانا ہے تو پلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جہنم کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی اور اہل جنت وہاں پاس سے گزریں گے، اور ایک آدمی کسی کو روکے گا اور جہنم والا اور کہے گا کہ آپ فلاں صاحب نہیں ہیں، فلاں جگہ نہیں رہتے تھے، اس سے کہا ہاں، تو کہے گا صاحب آپ ایک مرتبہ ہمارے یہاں سے گزرے تھے، محلے سے، گلی سے، اور آپ نے پانی مانگا تھا اور میں نے پانی پلا دیا تھا، تو اسے یاد آ جائے گا اور کہے گا بالکل ٹھیک ہے، اور تم کدھر؟ وہ کہے گا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں کہ جہنم سے چھٹکارا اور نجات مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ اس کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ ہم تو تجھ سے خوش ہیں، راضی ہیں، بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ کہے گا پروردگار اس کا ایک احسان ہے مجھ پہ اور میں اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ ساتھ، بخش دی، معافی ہو۔ اس لیے کچھ خبر نہیں ہے کیا نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آپ نے فرمایا میں نے قیامت میں معراج میں جب گیا تو میں نے اپنی امت کے اعمال دیکھے اور مجھے دکھائے گئے کہ آپ کی امت کے یہ اعمال ہیں، تو میں نے دیکھا ایک شخص نے مسجد سے ایک تنکے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے۔ اب فرمایا اس کی نیکی بھی مجھے دکھائی گئی کہ یہ اس نے ہمارے گھر کا احترام کیا تھا، اس کی نیکی، اس کو بھی خدا نے ضائع نہیں کیا۔ کہاں یہ کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لوگ مسجدیں بنا دیتے ہیں، خدا کا گھر، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے، کتنے بڑے اجر کی یہ چیزیں، لیکن اتنے بڑے کام نہیں ہوتے یا ہو بھی جاتے ہیں زندگی میں، فرض کر لو خدا کی توفیق سے، تو اس کا کیا مطلب چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیں؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے۔ اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى، جو لوگ نیکی کر کے لائیں گے ان کے لیے ہمارے پاس بھلائی بھلائی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کسی آدمی کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی سے جب ملو تو خوشی سے ملو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور فرمایا یہ بھی تمہاری نیکی ہے اللہ کے۔ ان دو چیزوں میں قومی اعتبار سے آپ فرق دیکھیے، کئی ممالک میں آپ جائیں لوگوں سے ملیں تو جنرلی جو آبادی ہوتی ہے ہر ایک کا چہرہ اترا ہوا اور ہر ایک کا چہرہ شکایت بنا ہوا ہے کہ اللہ نے کوئی مہربانی نہیں کی، کوئی انعام نہیں،
اور کتنی ممالک اور قومیں ایسی ہیں کہ وہاں جا کے ملیں، جس سے ملیں خوشی سے ملتا ہے، جیسے اس انسان کو کوئی غم اور فکر ہی نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں تو 10 پرابلمز اس کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن وہ انسان خوش ہے، ہنس کے ملتا ہے. آدمی کا بھی دل کھلتا ہے کہ اس سے کچھ بات کی جائے، پوچھا جائے اپنے حالات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم خوشی سے کسی سے ملتے ہو، یہ بھی نیکی. للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ نیکیاں کر کے لائیں گے ہم ان کو اچھائیاں دیں گے جو اچھائی کے ساتھ آئے، وزیادہ، اور ہم کچھ اور بھی دیں گے. یہ جو زیادہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے نا، یہ تو ان سے پوچھیں جن کو اللہ کے ساتھ ملنے کی توقع ہو اور امید ہو اور اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد ہو، کہ انہوں نے کہا کچھ اور بھی دیں گے. اس کچھ اور میں یعنی ایسی دنیا پوری پنہا ہے کہ کچھ بھی کہہ لیجئے کچھ اور بھی دیں گے. صحیح احادیث میں متعدد روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس زیادہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہم اور کچھ اور بھی دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی ان سے پوچھے گا کہ اب کچھ چیز چاہیے، تو لوگ کہیں گے پروردگار آپ نے مہربانی کی، جنت میں پہنچا دیا، ہمارے چہرے روشن کر دیے اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے بچا دیا، جہنم سے، اور اللہ اب تو کوئی چیز ایسی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے اور بندوں کے درمیان جو حجاب ہوگا اللہ اسے اٹھا دے گا اور اللہ کی زیارت لوگ کریں گے. آپ نے فرمایا یہ ہے زیادہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے لوگ سجدے میں گر جائیں اور مدتوں اللہ ہی جانتا ہے، شاید کئی کروڑ سال بیت جائیں لوگوں پہ یا لاکھوں سال بیت جائیں، وہ جو رویت اللہ کے دیدار کی اور اللہ کو دیکھنے کی، اس رویت کا جو مزہ ہے، جو اس میں مہربانی ہے، جو لطف و عنایات ہے، اللہ کی مخلوق مدتیں اسی میں گزار دے گی کہ آج اللہ کی زیارت ہوئی. جس پروردگار کے لیے بن دیکھے نیکی کرتا رہا، جس ذات کے لیے بن دیکھے اس کی عبادت کرتا رہا، راتوں کو اٹھتا رہا، دن کو روزے رکھے، کیا کیا قربانیاں دی، گناہ کے سارے مواقع مل گئے تھے، اس کے باوجود گناہ نہیں کیا کہ میرا مالک ہے کل اس کو جواب دینا ہے. سارا کرپشن ہو سکتی تھی، پیسے کی بربادی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے رک گیا کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اس کو جو قربانیاں دی تھیں، سوچئے جب حقیقت سامنے آئے گی اور یہ مجاز کی بجائے اصل حقائق کو دیکھے گا تو پھر کیا عالم ہوگا. بس زیادہ اور اس سے بڑھ کے اور چیز بھی دیں. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم جو ہے یہ اصل میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے، اور وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی، تو نہیں اللہ نے وہ راہ ہی نہیں ان پہ کھولی، اور اللہ ہی کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو ایسے علوم عطا فرمائے جو خود خدا کی طرف سے دیے جائیں. تو ان کے ملفوظات مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے رہتے تھے. سید صاحب جو کچھ بھی کہتے تھے، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے صاحب علم آدمی تھے کہ اگر وہ کہیں پڑھانے بیٹھ جاتے دہلی میں، لوگ ان کے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھول جاتے. اتنا علم اللہ نے دیا تھا. شکارپور سندھ ایک جگہ ہے پاکستان میں، یہاں کسی آدمی نے ان کو ایک فتویٰ بھیجا اور ایک دن میں صبح بیٹھے فجر کے بعد وہ ظہر تک کتاب لکھتی پوری. اور اتنا علم تھا، کیا آدمی کہے. ان کی کتاب ہے ابقات، اسے پڑھے جو آدمی تو ابقات میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ابن عربی کے قلم سے ملتا ہے جا کے. ایسے ایسے حقائق وہ لکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو اس کو کتنا علم دیا تھا اور کتنا فہم. ان سب چیزوں کے باوجود سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور ایسے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رات جب سوتے تھے تو یہ دونوں بیٹھے رہتے تھے کہ کسی وقت آنکھ کھلتی تھی، حضرت کچھ کہتے تھے تو یہ لکھ لیتے تھے. کہتے تھے سبحان اللہ، ایسا علم اللہ نے حضرت کو دیا ہے، یہ چند باتیں بھی جو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سارا مغز ہی مغز ہے، نچوڑ ہی نچوڑ. سید صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اپنی کیفیت بیان کی.
اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ نے 2 کھجوریں مجھے عنایت فرمائیں، کھانے کو دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا ہم اور بھی کچھ دیں گے۔ یہ جو اور بھی دیں گے کچھ، یہ چیز تھی نا، یہ ہے زیادہ کہ اللہ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسی مہربانی، ایسا فضل فرماتا ہے کہ اس کی نیکیوں سے بھی کہیں بلند و بالا مقام ملتا ہے۔ تو زیادہ کی ایک تفسیر تو یہ آئی ہے کہ اللہ کی رؤیت، اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دیں گے، یعنی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ جو ہے نا تفسیر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مزید نیکی کا معاملہ کریں گے، یہ 2 قسم کے لوگوں نے لکھی ہے۔ ایک تو وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں، اور ایک یہ بات معتزلہ بھی لکھتے ہیں، اور معتزلہ نے اپنی تفاسیر میں جو لکھا ہے بالکل گمراہی کی بات لکھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ رؤیت باری کے منکر ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ معرکۃ الآراء مسئلہ جو محدثین میں اہل سنت والجماعت میں 3ری 4تھی صدی میں، اس سے بھی پہلے معتزلہ کے ساتھ رہا، اس میں ایک تو اللہ کے اس کلام کا مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے خدا کا کلام مٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جس کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تکالیف تھی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کی زیارت نہیں ہوگی قیامت۔ اسی لیے جو محدثین آئے ہیں پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں 1 2 نہیں 20 احادیث لکھتے چلے گئے ہیں کہ اس حدیث میں بھی آیا ہے، اس میں بھی آیا ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی رؤیت قیامت میں ہوگی، اور اس کا انکار گمراہی ہے، رؤیت کا انکار۔ زمخشری نے اس زیادہ کی تفسیر بیان کی ہے یہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے، جو نیکیاں لوگ لائے تھے اس کا معاوضہ نیکی میں دیں گے، اور اس سے بھی زیادہ دیں گے، یعنی ان کی نیکیوں میں اضافہ دیں گے۔ لیکن زمخشری نے جب کشاف لکھی تھی تو اس وقت وہ معتزلی تھے، اور خیال یہ آتا ہے، ممکن ہے یہ خیال غلط ہی ہو، لیکن ان کی باقی بعض چیزیں پڑھ کے ہمیں خیال آتا ہے کہ شاید زمخشری نے اپنی آخری عمر میں توبہ کر لی تھی معتزلہ سے۔ اتنا صاحب علم یہ آدمی تھا کہ اپنی جوانی کے زمانے میں بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو اس کا اتنا علم اور دھاک اتنی تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے یہ اس کے جو سائیڈز ہیں، جو بیت اللہ کی چوکھٹ، یہ جو دونوں طرف کو لگی ہوئی ہوتی ہیں دیواریں، پکڑ لیتا تھا اور چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، علم میں کوئی ہے جو میرے دلائل کا جواب دے۔ صاف کہتا تھا کہ کوئی خدا کو دیکھے گا نہیں، اور یہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں، کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے۔ علم کا اتنا تنتنا تھا، اور آخر پہ پہنچ کے یہ ہو گیا کہ جتنی کتابیں اس زمخشری نے لکھی تھیں، جتنا کتب خانہ تھا، سب بیچ باچ کے اور بغداد چلے گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بس مجاور جسے کہتے ہیں وہی بن گئے، وہیں بیٹھا رہا۔ تو کسی نے پوچھا، اس نے کہا اس قبر والے کو جتنا اللہ نے علم دیا تھا نا، یہ ہم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا تھا، میری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی۔ وہ جو آخری عمر کے حالات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید توبہ کی توفیق ہو گئی ہو، لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے تفسیر میں یہاں پر یہ ڈنڈی ماری ہے نا، ان ساری روایات کو جو حدیث میں آئی ہیں اور مسلسل آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی زیارت ہوگی، انہوں نے اس مقام پر لکھ دیا ہے زمخشری نے کہ خدا کی کوئی زیارت نہیں ہوگی، اور اس معاملے میں جتنی احادیث آئی ہیں یہ سب کی سب گپیں، لفظ ایسے ہی استعمال کیا، اور غلطی سے اس کی تفسیر کو بیضاوی نے نقل کر دیا۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام تھے، بڑا علم اللہ نے دیا۔ بیضاوی گاؤں میں رہتے تھے، پڑھنے کا شوق تھا، تو والد ان کے بڑے صاحب علم بھی تھے، تو انتقال ہو گیا والد کا، تو یہ پڑھنے کے لیے آئے، شہر میں آ کے پڑھا خراسان میں۔ تو جب پڑھ لکھ کے فارغ ہوئے تو
ایک قاضی تھے، ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بیٹے تمہیں اللہ نے بہت اچھا ذہن اور علم دیا ہے، اب پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو سارا اس لیے پڑھا تھا کہ قاضی بنوں گا، اس لیے تھوڑا ہی پڑھا تھا کہ آگے پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ پتا چلا ان کو تمہارے والد تو میرے دوست تھے۔ تو اس نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ بیضاوی کہنے لگے کہ آپ مجھے قاضی لگوا دیں کہیں۔ انہوں نے کہا ضرور، میں رکا لکھ دیتا ہوں اور اقضى القضاة یعنی جو چیف جسٹس ہے، قاضی القضاة ہے، اس کے نام چلے جاؤ وہ لگا دیں گے۔ تو رکا لکھ دیا، یہ گئے وہاں پہ، تو وہ جو قاضی القضاة تھے انہوں نے رکا پڑھا اور ہنستے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ ناصر نام تھا ان کا، ناصر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس رکے میں کیا ہے جو ہم ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس رکے میں میرے دوست نے حدیث لکھ بھیجی ہے، اس نے لکھا ہے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی ہونا اتنا مشکل کام ہے کہ 2 قاضی جہنم میں جائیں گے تو 1 جنت میں جائے گا، تو یہ بھی جہنم میں کچھ حصہ لینے لڑکا آیا، اسے بھی دے دیجئے۔ تو بیضاوی کہتے تھے، میں چپ ہو گیا۔ ان کا بیٹے کتنا حصہ جہنم میں لینا چاہتے؟ میں نے کہا نہیں۔ ان کا جاؤ پڑھو اور پڑھاؤ۔ بیضاوی نے کیا کیا ہے، زمخشری کی تفسیر سے ٹکڑوں کے ٹکڑے نقل کر دیے، اللہ جانے شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ زمخشری کی تفسیر کہاں چلے گی، تو چلو اس میں سے جو مفید حصہ ہے وہ تو نکال لیں نا۔ تو کئی جملے انہوں نے نقل کر دیے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ زمخشری نے جو تفسیر لکھی ہے لغت پہ یا فصاحت اور بلاغت پہ قرآن پاک کی، اب تک کوئی بے نیاز نہیں اس میں۔ جتنا بھی اختلاف ہو زمخشری سے اپنی جگہ پہ، معتزلی تھا، اللہ کی رویت کا منکر تھا، کچھ بھی تھا، لیکن اس نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قیامت تک بھی شاید کوئی آدمی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور متقدمین میں یہ بڑی وسعت ظرفی اللہ نے دی تھی کہ جس انسان میں جو خوبی ہوتی تھی اس سے استفادہ کر لیتے تھے، اس کی برائی سے بچتے تھے، کہتے تھے یہ اس انسان میں خوبی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، باقی چیزوں سے بچ جانا۔ تو انہوں نے اس جگہ پر یہ لکھا کہ ساری احادیث جو ہیں وہ گپ ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بیضاوی نے بھی اسی کو نقل کر دیا ہے، اور اسی لیے صاحب المعانی جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو انہوں نے 2 جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں زمخشری نے ان احادیث کو لکھا ہے کہ یہ ساری فضول بیکار باتیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ زمخشری کے ساتھ اللہ اپنے انصاف سے کام لے، اور پھر بیضاوی نے اس کو نقل کر دیا ہے تو بیضاوی کے ساتھ اللہ رحمت سے کام لے، ان کا نقل کرنا صحیح نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا نا اللہ عدل سے اس سے کام لے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی سزا بھی اسے ملے۔ یہ جملہ ان کا اس طرف اشارہ کرتا ہے، یہ لکھنے والے ایسے ہی لکھتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم کچھ اور بھی دیں گے، تو اس کا مطلب اللہ کی زیارت ہے، اللہ کی رویت ہے۔ ولا یرحق، اور نہیں چڑھے گی وجوہہم، ان کے چہروں پر قطر ولا ذلہ، نہ ہی تو ان کے چہروں پہ سیاہی آئے گی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ہم انہیں رسوا کریں گے۔ جنت میں جن لوگوں کو لے کے جائیں گے ان کے چہروں میں نہ ہی تو سیاہی آئے گی اور نہ ذلت۔ اور آگے آپ دیکھیں، چلیے آگے چلتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایمان والوں کے لیے کہا کہ ان کے چہروں پر قطر نہیں آئے گی۔ یہ قطرہ کا لفظ جو ہے نا عربی میں، القطرہ کہتے ہیں اس مچان کو، مچان سمجھتے ہیں کیا؟ شکاری جہاں بیٹھتا ہے شکار کرنے کے لیے، اس مچان کو کہتے ہیں کہ شکاری ایسا مچان بنائے کہ اس کے جسم کی بو بھی نہ پہنچے جانور تک، کیونکہ جنہیں یہ شکاریات ہے نا، جنہیں شکار کا شوق زیادہ ہے، اس پہ کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، پڑھتے بھی، ایک مستقل موضوع ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ جنہیں یہ چاٹ لگ جاتی ہے شکار کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان جیسا غافل کوئی نہیں ہوتا۔
یعنی مطلب یہ کہ پھر غفلت ہی ہوتی ہے نا، پھر جنگل میں چلے گئے، بس بیٹھے ہیں دنوں کے حساب سے، مچان لگائے ہوئے ہیں، شکار اب آئے تو وہ پوری احتیاط اس کی کرتا ہے کہ بعض جانور ہوتے ہوں گے، یعنی ہمیں چونکہ بالیقین پتہ نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہوتے ہوں گے جنہیں انسانوں کی بو آ جاتی ہوگی اور اس راستے سے ہٹ جاتے ہوں گے۔ تو عرب کہتے تھے کہ قطرہ یعنی ایسی مچان بنائے کہ جانور کو بو تک نہ آئے، اور اسی وجہ سے قطار اور قطر وہ دھوئیں کو کہتے ہیں جو لکڑی کو جب آگ لگائی جائے نا تو اس کی ابتدا میں لکڑی سے دھواں اٹھتا ہے تھوڑا تھوڑا، اسے قطرہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے قطر کم خرچ کرنا، اسراف کی ضد، فضول خرچی کی ضد، کنجوسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اس کے دوست ہیں جنہیں وہ جنت میں لے جائے گا، فرمایا للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نیکیوں کا جواب میں نیکی کریں گے، وزیادہ کچھ اور بھی دیں گے، ولا یرحق وجوہہم قطر، اور ان کے چہروں پر سیاہی ذرہ برابر ان کے چہروں پر سیاہی نہیں لگے گی، اتنا بچا کر انہیں رکھیں گے کہ دھواں جو ہے اس کا اثر تک ان کے چہروں پر نہ پہنچے۔ اصل ترجمہ یہ ہوا کہ قطر، عام طور پہ ترجمے میں تو یہی لکھ دیتے ہیں سارے حضرات ہی کہ ان کے چہرے پہ سیاہی نہیں آئے گی، لیکن اصل میں قطر ان کو دیکھے نا تو وہ مچان جہاں سے بو تک نہ پہنچے شکاری کی شکار تک، تو ہم انہیں اتنا بچا کر رکھیں گے، اتنے ہمارے معزز مہمان ہیں وہ، ہم ان کی اتنی عزت افزائی کریں گے کہ ان کے چہروں پہ سیاہی کی کوئی داغ دھبا درکنار وہ بو تک ان تک نہ پہنچے جو ہے، ولا ذلہ، اور فرمایا نہ ہی رسوائی، نہ ہم انہیں رسوا کریں گے۔ اس سے بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اللہ نے یہ بیان کیا ہے ان کے برے اعمال لوگوں کے سامنے کھولے بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے کھل جائیں تو وہ ذلت ہی ہے نا، کہ سب لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام اور کرتوت کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قطر ولا ذلہ، اور ان اہل جنت کو ہم نہ تو سیاہی ہوگی اور نہ ہی انہیں رسوا کریں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان چیزوں پہ تو بات پہلے بھی ہوگی۔